جس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قادیان میں مبعوث فرمایا، اس وقت قادیان کی حالت ایسی تھی جیسے کہ کسی تاریک غار میں کوئی چیز دنیا کی نظروں سے بالکل مخفی اور پوشیدہ ہو، لیکن خدا کی مشیت نے اس تاریک بستی کو تخت گاہ مسیح آخر الزماں کے طور پر چن لیا تھا۔ چنانچہ یہاں پر اس زمانے کا اولو العزم پیدا ہوا اور اس بستی کی شہرت پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے الہی حکم کے ماتحت گوشہ گمنامی سے باہر آ کر یہ اعلان فرمایا کہ میں ہی وہ موعود ہوں جس کا اقوام عالم مدت سے انتظار کر رہی ہیں، تو چاروں طرف سے سعید روحیں آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگیں۔ 1882 میں اللہ تعالی نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو الہاماً فرمایا، یاتیک من کل فج عمیق یاتون من کل فج عمیق، کہ دور دراز سے تیرے پاس مدد آئے گی، دور دراز سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور اتنی کثرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ اسی سال سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَوَسِّعْ مَكَانَكَ، اپنے مکان کو وسیع کر۔ اس الہام کے متعلق حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب وسع مکانہ کا یعنی اپنے مکان کو وسیع کر کا الہام ہوا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ مکانات بنوانے کے لیے تو ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، اس حکم الہی کی اس طرح تعمیل کر دیتے ہیں کہ 2-3 چھپر گھاس پھوس کے بنوا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے مجھے اس کام کے واسطے امرتسر حکیم محمد شریف صاحب کے پاس بھیجا، جو حضور علیہ السلام کے پرانے دوست تھے، تاکہ میں ان کی معرفت چھپر باندھنے والے اور چھپر کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ میں جا کر حکیم صاحب کی معرفت امرتسر سے آدمی اور چھپر کا سامان لے آیا، اور حضرت صاحب نے اپنے مکان میں 3 چھپر تیار کروائے۔ یہ چھپر کئی سال تک رہے۔ لیکن یہ الہام وسع مکانہ کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار ہوتا رہا، متعدد مواقع پہ ہوتا رہا، اور جب بھی ہوتا رہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعمیل کرتے رہے، اور جوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وسائل میسر آتے رہے، آپ اس کو مختلف شکلوں میں اس کی تعمیل کرتے رہے۔ مساجد میں وسعت کے اعتبار سے مسجد مبارک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کروائی۔ پھر دارالمسیح میں بھی کچھ وسعت کا کام ہوا، لنگر خانہ کا قیام عمل میں آیا، اور اس طرح مہمانوں کے قیام اور طعام کا آپ نے اپنے زمانے میں ان وسائل کے مطابق جو اس وقت میسر تھے انتظام فرمایا۔ یہ وسع مکانہ کا الہام اور لوگوں کے آنے کی خوشخبری آپ کو اس وقت دی جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھار 2-3 آدمی میری مجلس میں آیا کرتے تھے، لیکن اس سے چند سال پہلے 4-5 سال پہلے ہم نظر دوڑا کر دیکھیں آپ کی زندگی میں، تو دنیاوی لحاظ سے آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خوشخبری دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے، اور آپ کی الہامات کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ کہاں تو آپ صرف چھپروں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی بات کو ظاہری رنگ میں پورا فرما رہے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے اپنی زندگی میں ہی دارالمسیح میں بھی اور قادیان میں بھی مکانیت میں وسعت پیدا کی۔ قادیان میں آنے والے مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کی رہائش
اور کھانے پینے کے انتظامات بھی آپ فرماتے رہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی اس الہام کی روشنی میں قادیان میں وسعت پیدا ہوتی گئی، یہاں کی عمارات میں، یہاں کے مکانات میں، یہاں کی مساجد میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اور جس طرح کے وسائل اس وقت میسر تھے اس اعتبار سے وہ وسعت ہوتی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1991 عیسوی میں جب یہاں قادیان کا دورہ فرمایا تو آپ کے دورے کے بعد بھی قادیان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکانات میں اور جماعتی عمارات میں وسعت پیدا ہوئی، جماعتی مکانات جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور مختلف ممالک کے گیسٹ ہاؤسز بھی یہاں تعمیر ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جب خلافت خامسہ کا دور آیا، حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جب سن 2005 میں یہاں قادیان کا دورہ فرمایا تو اس کے بعد یہ الہام وسع مکانہ کا ایک غیر معمولی شان کے ساتھ اور ایک نئی شان کے ساتھ پورا ہوا۔ پھر 2005 میں میرے دورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق عطا فرمائی کہ قادیان میں جماعتی عمارات میں وسعت پیدا ہوئی، اور جماعتی مرکزی عمارات کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ، انڈونیشیا، ماریشس وغیرہ نے اپنے بڑے بڑے وسیع گیسٹ ہاؤسز بنائے وہاں۔ جماعتی طور پر MTA کی خوبصورت بلڈنگ اور دفتر نشر و اشاعت بن گیا، کتب کے سٹور بھی اس میں مہیا کیے گئے ہیں، بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں، 2 منزلہ نمائش ہال بنایا گیا، ایک بڑی وسیع لائبریری بنائی گئی، فضل عمر پریس کی تعمیر ہوئی، لجنہ ہال بنا، ایک 3 منزلہ گیسٹ ہاؤس ویسے مرکزی طور پر بنایا گیا، لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مزید توسیع ہوئی اور نئے بلاک بنے، اور اس طرح بے شمار نئی تعمیر اور توسیع ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد اقصیٰ میں توسیع کی گئی ہے، جس میں 3 منزلہ تقریباً جگہ پیچھے مہیا کی گئی ہے سین سے پیچھے ہٹ کے، اور اس میں جو نئی جگہ بنی ہے تقریباً 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح دوسری کئی مساجد کی تعمیر ہوئی قادیان میں، اور سب کی تفصیل کا تو بیان نہیں ہو سکتا، اور نہ بغیر دیکھے اس وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہاں ان نئی تعمیرات کی وجہ سے قادیان میں ہو رہی ہے۔ یہ چند تعمیرات جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ گزشتہ 3-4 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا کہ ہر روز ہم اس الہام کی شان دیکھ رہے ہیں۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، کروں کیوں کر ادا میں شکر باری، فدا ہو اس کی راہ میں عمر ساری، میرے سر پر ہے منت اس کی بھاری، چلی اس ہاتھ سے کشتی ہماری۔ قادیان میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں جس قدر بھی تعمیرات ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان سب میں حضور انور کی خصوصی رہنمائی شامل ہے۔ سن 2008 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے انڈیا کی براہ راست نگرانی کے لیے ایک علیحدہ شعبے کا قیام فرمایا۔ اس شعبے کے افسر صیغہ محترم وکیل صاحب تعمیل و تنفیذ انڈیا، نیپال، بھوٹان تمام متعلقہ امور کے حوالے سے
حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے رہنمائی حاصل کر کے ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے حضور انور کی براہ راست نگرانی میں تمام ترقیاتی کام انجام پذیر ہو رہے ہیں۔ قادیان دارالامان میں گزشتہ سالوں میں جو تعمیراتی کام ہوئے ہیں ان کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔ قادیان کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ مسیح آخر الزماں کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور سعید میں بہشتی مقبرہ میں رینوویشن اور تزئین کے کئی اہم کام کیے گئے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار کے کتبے کا رنگ کافی پیلا پڑ چکا تھا، چنانچہ حضور انور کی رہنمائی کے مطابق مزار مبارک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، مزار حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اور یادگار حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے کتبہ جات کے پتھر تبدیل کیے گئے۔ سنگ مرمر میں عبارت کو سیاہ پتھر سے انلے تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے لکھوایا گیا اور نئے پتھروں کو کتبہ جات میں نصب کیا گیا۔ احاطہ خاص کی چار دیواری جو کہ خلافت ثانیہ میں سن 1925 میں تعمیر ہوئی تھی، گو کہ ایک مضبوط تھی، لیکن گارے کی چنائی ہونے کی وجہ سے اس میں سیلن بہت زیادہ ہو جاتی تھی، جس وجہ سے پینٹ تھوڑے ہی عرصے میں خراب ہو جاتا تھا اور اس طرح سے دیوار معیوب نظر آتی تھی۔ چنانچہ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی رہنمائی سے سن 2019 میں احاطہ خاص کے ارد گرد RCC کی مضبوط چار دیواری تعمیر کی گئی۔ اسی طرح نئے داخلی گیٹ نصب کیے گئے۔ داخلی گیٹ کی پیشانی پر سنگ مرمر میں سیاہ پتھر سے انلے کے ذریعے عبارات لکھوائی گئیں۔ مختلف زبانوں میں بہشتی مقبرہ کا تعارف اور وہ دعائیں جو حضور علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے والوں کے لیے کی ہیں آویزاں کی گئیں۔ بہشتی مقبرہ میں موجود قبور کے کتبہ جات مختلف شکلوں اور مختلف پیمائشوں کے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی رہنمائی کے مطابق تمام کتبہ جات کو محراب نما بنا کر ایک جیسی شکل دی گئی اور قطع جات میں کتبہ جات کے مختلف سائز کو ایک جیسا کیا گیا۔ تمام کتبہ جات کی تعارفی پلیٹس کو تبدیل کرتے ہوئے نئی پلیٹس نصب کی گئیں۔ بہشتی مقبرہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تعمیر کردہ ایک مکان بھی موجود ہے، جسے مکان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 1905 میں زلزلے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس مکان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ پھر اسی مکان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد اطہر بھی آخری دیدار کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس مکان کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی، چنانچہ حضور انور کی رہنمائی کے مطابق سن 2013 میں اس مکان کو اس کی اصل حالت پر رینوویٹ کیا گیا۔ بہشتی مقبرہ میں ہی وہ بابرکت مقام بھی ہے جسے شاہ نشین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جہاں حضور علیہ السلام اپنے خدام کے ساتھ جب باغ میں تشریف لاتے تو اس مقام پر تشریف فرما ہوتے۔ اسی جگہ محفل عرفان منعقد ہوتی اور حضور علیہ السلام خدام کے ہمراہ باغ کے پھل بھی تناول فرماتے۔ پہلے یہاں ایک شیڈ ہوا کرتا تھا جس کے نیچے شاہ نشین کا چبوترا تھا۔ پھر اس شیڈ کو ختم کر کے شاہ نشین کے ارد گرد ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا تھا جو کافی سالوں تک قائم رہا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خصوصی رہنمائی کے مطابق اس جگہ سنگ مرمر کی ایک خوبصورت بارادری تعمیر کی گئی ہے۔ شاہ نشین کے اصل مقام پر سنگ مرمر کا ایک بینچ بھی رکھا گیا ہے اور یہ عین اسی مقام پر ہے جس جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ باغ بہشتی مقبرہ کے درمیان
سنگ مرمر کی یہ بارادری نہایت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح بہشتی مقبرہ کی تمام چار دیواری کی مرمت کر کے اس کو اندر و باہر سے پلستر کر کے پینٹ کیا گیا۔ بہشتی مقبرہ کے راستوں کی مرمت کی گئی، بے ترتیب درختوں کو ختم کر کے ایک ترتیب کے ساتھ پھول بوٹے اور درخت لگائے گئے اور بہشتی مقبرہ کی تزئین میں اضافہ کیا گیا۔ بہشتی مقبرہ کے تمام راستوں میں LED لائٹس لگا کر اسے روشن کیا گیا۔ اب ان تمام کاموں کی تکمیل کے بعد بہشتی مقبرہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اس کی نئی اور پرانی تصاویر دیکھنے سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہشتی مقبرہ کی تزئین اور ترتیب میں پہلے کی نسبت کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ بہشتی مقبرہ میں ہی وہ جگہ ہے جہاں خلافت اولیٰ کا انتخاب عمل میں لایا گیا تھا۔ خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی 2008 کے موقع پر بہشتی مقبرہ قادیان میں ایک یادگار تعمیر کی گئی تھی جس میں شیشے کی پلیٹس نصب کی گئی تھیں، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے یہ شیشہ بار بار ٹوٹ رہا تھا اور اس کی لیئرز بھی کھل رہی تھیں، لہٰذا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی رہنمائی کے مطابق شیشوں کو ہٹا کر سنگ مرمر کی ایک خوبصورت یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ اس یادگار میں سنگ مرمر میں نیلے پتھر سے قرآنی آیات، احادیث اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اقتباسات لکھوائے گئے ہیں اور یادگار میں فاؤنٹین بھی لگائے گئے ہیں اور لائٹس بھی نصب کی گئی ہیں۔ تجھے ہم دو ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے عہد مبارک میں خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی کے موقع پر مسجد اقصیٰ کی چوتھی مرتبہ توسیع کی گئی۔ کچھ باتیں، کچھ پیشگوئیاں کسی زمانے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ خلافت خامسہ میں آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ الفاظ پورے ہوئے کہ شوکت اسلام کے لیے اس مسجد کی توسیع کی گئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا سن 2005 میں تشریف لائے۔ آپ نے مسجد اقصیٰ اور تمام مقدس مقامات کو بچشم خود دیکھا، معائنہ فرمایا، ہدایات دی۔ اس وقت بات ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ مسجد اقصیٰ کی توسیع بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ جلسہ سالانہ کے موقع پر وہاں پر بہت سے مہمان آتے تھے، چنانچہ توسیع کے لیے اب وہاں پر ایک بہت پرانی عمارت تھی جو ایک غیر مسلم کی تھی۔ جب وہ عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ غیر مسلم یہاں پر عمارت تعمیر کر رہا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا شاہی کیمپ یعنی الہی کیمپ کے سامنے کوئی اور ٹک نہیں سکتا۔ وہی ہوا، اس پہ پے در پے مصیبتیں آئیں اور وہ جماعت کو فروخت کر کے چلا گیا۔ بہرحال وہ عمارت بھی خستہ ہو گئی اور سن 2008 میں اس کو منہدم کیا گیا، اور اس کے بعد 7 جون سن 2008 کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشاد کے مطابق محترم فاتح احمد صاحب وکیل تعمیل و تنفیذ اور ممبران انجمن، ناظران، وکلاء
اور افسران سیغہ جات کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ آپ سب نے مسجد اقصیٰ کی توسیع والے حصے کا سنگ بنیاد رکھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات ایک دفعہ پھر پوری ہوئی کہ شوکت اسلام کے لیے اس مسجد کی توسیع کی گئی، اور یہ توسیع اسی الہام کا حصہ ہے وسع مکانہ کا، کہ تو اپنے مکان کو وسعت دیتا چلا جا۔ مسجد اقصیٰ کی توسیع کا کام سن 2011 میں پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ پھر سن 2017 میں مسجد اقصیٰ کے جدید حصے میں عمدہ قسم کی لکڑی کے کھڑکی و دروازے لگائے گئے اور اعلیٰ قسم کی پالش سے انہیں مزین کیا گیا۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے قدیمی حصہ میں بھی حضور انور کی رہنمائی میں رینوویشن کے کام کیے گئے۔ قدیمی حصہ کو ریٹرو فٹنگ کے ذریعہ مضبوطی دی گئی، پرانی بالوں والی چھت کو تبدیل کر کے RCC کی چھت ڈالی گئی۔ قدیمی حصہ والے گنبدوں کی طرز پر مسجد اقصیٰ کی چھت پر دوسری جانب بھی بالکل ویسے ہی گنبد بنائے گئے۔ مسجد اقصیٰ کے قدیمی حصہ کے بیرونی در کو محرابوں سے مزین کرتے ہوئے ان میں لکڑی کے خوبصورت دروازے لگائے گئے اور درمیان میں ایک وسیع داخلی گیٹ بنایا گیا جس پر گنبد اور مینارے تعمیر کیے گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں مسجد مبارک کی بھی رینوویشن ہوئی۔ یہ وہی مبارک مسجد ہے جو کہ مسیح موعود کی مسجد ہے، جو کہ خدا کے کلام و الہام میں مبارک کہلائی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی رہنمائی و توجہ کے طفیل اس مسجد کی رینوویشن کی گئی۔ قدیمی حصے کے مینارے جو بعد کی زائد تعمیرات میں مدغم ہو گئے تھے، انہیں ان کی اصل حالت پر دوبارہ قائم کیا گیا۔ مسجد کی سیڑھیوں کو کشادہ اور وسیع کیا گیا۔ مسجد کی چھت کی مرمت ہوئی۔ چھت پر جس جگہ شاہ نشین ہوا کرتا تھا، جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے اور دربار شام لگا کرتا تھا، اس جگہ سنگ مرمر کا ایک بینچ رکھا گیا ہے تاکہ یادگار رہے اور بعد کی نسلیں دیکھ سکیں کہ کس جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور خلافت میں دارالمسیح کے تمام مکانات کی رینوویشن کی گئی ہے، جس میں سب سے اول تو الدار ہے، جس میں خدا کے رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی در و دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا۔ الدار میں کمرہ پیدائش حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، دالان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا، کمرہ پیدائش حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ، گول کمرہ اور دیگر تمام حصوں کی رینوویشن ہوئی۔ چونکہ یہ دیواریں بہت قدیم ہیں اور اکثر میں چھوٹی اینٹ کے ساتھ چونے اور گارے کا استعمال ہوا ہے، اس لیے ان دیواروں میں سیلن کے بہت مسائل تھے۔ چنانچہ تمام دارالمسیح میں واٹر پروفنگ کر کے دوبارہ پلستر کیا گیا تاکہ دیواروں میں سیلن باقی نہ رہے۔ دارالمسیح کی نئی اور پرانی تصاویر ایک ساتھ دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دارالمسیح کی رینوویشن کے بعد اس کی خوبصورتی میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ رینوویشن کے دوران دارالمسیح کو حتی المقدور اس کے اصل نقشہ کے مطابق ریسٹور کیا گیا ہے۔ مثلا یہ مکان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرانی تصویر ہے اور یہ اسی مکان کی تازہ تصویر ہے۔ دارالمسیح میں الدار کے علاوہ دیگر مکانات بھی ہیں، جن میں مکان حضرت ام طاہر رضی اللہ تعالی عنہا، مکان حضرت ام وسیم رضی اللہ تعالی عنہا، مکان حضرت ام متین رضی اللہ تعالی عنہا، مکان حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، مکان حضرت مرزا رشید احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، مکان حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، اور
قصر خلافت شامل ہیں، جن کی عمدہ رنگ میں رینوویشن کی گئی ہے اور ان کو ان کی اصل حالت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دارالمسیح میں مکان حضرت ام طاہر رضی اللہ تعالی عنہا سے ملحق گلشن احمد میں ایک خوبصورت پارک کی تعمیر کی گئی۔ اس طرح سے پورے دارالمسیح کو رینوویٹ کیا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ یہ تمام کام حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور سعید میں ہی مکمل ہوئے ہیں۔ تیری رحمت ہے میرے گھر کا شہتیر، میری جان تیرے فضلوں کی پناہ گیر، ہمیں بس ہے تیری درگاہ پہ آنا، مصیبت سے ہمیں ہر دم بچانا، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں۔ دارالمسیح کے سامنے تعلیم الاسلام ہائی اسکول اور مدرسہ احمدیہ کی پرانی عمارت تعمیر شدہ تھی۔ اس کا کچھ حصہ تو بہت ہی خستہ ہو چکا تھا اور کچھ حصے کی رینوویشن ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضور انور کی رہنمائی کے مطابق زیادہ خستہ حصے کو منہدم کیا گیا اور بقیہ حصے کو رینوویٹ کر کے ایک خوبصورت عمارت کی شکل دی گئی ہے۔ عمارت کے صحن میں پھول پودے لگا کر اس پورے احاطہ کو خوشنما بنایا گیا ہے۔ اس عمارت کے تیار ہونے سے دفاتر صدر انجمن احمدیہ، دفاتر تحریک جدید اور وقف جدید کا انتظام بہت بہتر ہو گیا ہے الحمدللہ۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں دفتر نشر و اشاعت کے لیے ایک وسیع و عریض عمارت تعمیر کی گئی ہے، جس کا نام حضور انور نے البلاغ منظور فرمایا ہے۔ اس عمارت میں مخزن تصاویر کی نمائش بھی قائم ہے اور قرآن نمائش بھی علیحدہ سے اسی عمارت میں قائم کی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہی قادیان دارالامان میں پرنٹنگ پریس قائم ہو چکا تھا اور پھر خلافت اولیٰ و ثانیہ کے بابرکت ادوار میں یہ پریس ترقی کرتا رہا۔ تقسیم ملک کے بعد ایک لمبے عرصہ تک قادیان میں پرنٹنگ پریس بند رہا اور پھر خلافت ثالثہ میں سن 1979 میں فضل عمر پریس کے نام سے قادیان میں پرنٹنگ پریس کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ ایک لمبے عرصے تک یہ پریس بہت ہی محدود پیمانے پر کام کرتا رہا اور اکثر کتب جالندھر اور امرتسر سے ہی شائع کروانی پڑتی تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں فضل عمر پریس کے لیے ایک وسیع و عریض عمارت تعمیر کی گئی اور پریس کو نئی عمارت میں منتقل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور انور کی منظوری سے جدید پرنٹنگ و بائنڈنگ ٹیکنالوجی والی مشینز یہاں لا کر نصب کی گئیں۔ چنانچہ اب اس جدید سیٹ اپ کے ذریعے تمام اشاعت کے کام جماعتی پریس میں ہی سر انجام دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ حضور انور کی رہنمائی کے مطابق قادیان میں ایک وسیع و عریض لائبریری بھی تعمیر کی گئی ہے، جس کا نام حضور انور نے نور الدین لائبریری مقرر فرمایا ہے۔ یہ عمارت 2 منزلہ ہے، جس میں سلسلے کی کتب کے علاوہ دیگر دنیاوی علوم کے سیکشنز بھی موجود ہیں۔ دفتر نظارت امور عامہ و خارجہ کی عمارت بہت ہی خستہ ہونے کے باعث حضور انور کی رہنمائی سے اس عمارت کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی، جس میں گراؤنڈ فلور پر دفتر نظارت امور عامہ اور فرسٹ فلور پر دفتر نظارت امور خارجہ قائم ہے۔ اسی طرح
دفتر نظامت تعمیرات کے لیے بھی ایک علیحدہ 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں قادیان کی تمام تاریخی مساجد کی بھی رینوویشن کی گئی ہے۔ مسجد رحمان کی بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ اس مسجد کے لیے 1 کنال زمین خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وقف کی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ مسجد غیر آباد رہی۔ اس مسجد کی خستہ حالی کے پیش نظر اس کو منہدم کر کے از سر نو بنانے کی تجویز پر سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ انہی بنیادوں پر بنائیں تبھی اس کی تاریخی اہمیت برقرار رہے گی۔ چنانچہ حضور انور کی ہدایت کے مطابق مسجد رحمان کو اس کی پرانی بنیادوں پر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ تعمیر نو کے مکمل ہونے پر مورخہ 3 نومبر سن 2019 کو محترم وکیل صاحب تعمیل و تنفیذ برائے امور بھارت نیپال بھوٹان نے ممبران و ناظران صدر انجمن احمدیہ، وکلاء تحریک جدید، ناظمین وقف جدید اور افسران صیغہ جات کی موجودگی میں اس مسجد کا افتتاح کیا۔ پھر مسجد سبحان کی بھی رینوویشن حضور انور کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس تاریخی مسجد کی بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ اس مسجد کی خستہ حالی کے پیش نظر اس کو منہدم کر کے حضور انور کی ہدایت کے مطابق مسجد رحمان کی طرز پر اس مسجد کو بھی پرانی بنیادوں پر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ تعمیر نو کے مکمل ہونے پر مورخہ 2 نومبر سن 2019 کو محترم وکیل صاحب تعمیل و تنفیذ برائے امور بھارت نیپال بھوٹان نے اس مسجد کا افتتاح کیا۔ اس طرح مسجد ممتاز بھی ایک تاریخی مسجد ہے جس کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ سن 2016 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی رہنمائی کے مطابق اس مسجد کی خستہ حالی کے پیش نظر اس کی رینوویشن عمل میں لائی گئی اور اس مسجد کو اس کی اصل حالت میں رینوویٹ کیا گیا۔ مسجد نور وہ تاریخی مسجد ہے جس کی بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ سن 1910 میں جب کہ ایک کمرہ تیار ہو چکا تھا، آپ نے نماز عصر پڑھا کر اس کا افتتاح فرمایا اور درس کے دوران آپ نے فرمایا، میں نے اس مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھی ہے اور تقوی پر رکھی ہے، اور جس مسجد کی بنیاد اللہ کی رضا پر ہو وہ بڑی پکی مسجد ہوتی ہے۔ اسی مسجد میں خلافت ثانیہ کا انتخاب بھی ہوا تھا، اس لحاظ سے یہ مسجد غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی رہنمائی کے مطابق اس مسجد کی رینوویشن کروائی گئی اور اس مسجد کو اس کی اصل حالت میں رینوویٹ کیا گیا۔ مذکورہ مساجد کے علاوہ حضور انور کے بابرکت دور میں قادیان میں کوٹھی دارالسلام میں ایک خوبصورت اور نئی مسجد مسرور کے نام سے تعمیر ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد ناصر آباد کی رینوویشن عمل میں لائی گئی ہے۔ نیز قادیان کے قریبی گاؤں ننگل و کاہلواں میں کئی محلائی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں۔ کوٹھی دارالسلام بھی قادیان کے اہم اور تاریخی مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اس جگہ نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکانات بنوائے۔ پھر اسی جگہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی رہائش رہی ہے، اور انہی مکانات کے ایک حصے میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آخری ایام میں رہائش رہی، اور اسی جگہ آپ کی وفات بھی ہوئی۔ بس کوٹھی دارالسلام بھی بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس
ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں کوٹھی دارالسلام کے اس حصہ کی جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی کی رینوویشن کی گئی اور اس کو اس کی اصل حالت پر قائم کیا گیا۔ اب اس میں جماعتی تاریخ پر مشتمل النور نمائش قائم ہے۔ اسی طرح اس مکان کے دوسرے حصے کی رینوویشن سن 2018 میں پائے تکمیل کو پہنچی اور اس جگہ اسلام امن عالم نمائش قائم کی گئی ہے الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان 1891 میں قادیان دارالامان میں تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ بعد ازاں 1893 میں اس میں رہائش شروع کی۔ اس مکان کی خستہ حالی کے پیش نظر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی رہنمائی سے اس کے تاریخی حصہ کی جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری سالوں میں رہائش رہی ہے رینوویٹ کیا گیا اور بعد کی زائد تعمیرات کو منہدم کرتے ہوئے صحن کے احاطہ میں ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے ایک ہال میں نظارت نشر و اشاعت کے تحت شائع ہونے والی کتب کی نمائش لگائی گئی ہے۔ پھر اسی بابرکت مکان کے ایک ہال میں حضور انور کی رہنمائی کے مطابق ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک خوبصورت نمائش قائم کی گئی ہے جس کا نام سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پر المجیب مقرر فرمایا ہے۔ یہ نمائش بھی زائرین کے لیے ازدیاد ایمان کا موجب بن رہی ہے۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں۔ دارالضیافت کی عمارت کو بھی حضور انور کے دور سعید میں مختلف سٹیجز میں از نو تعمیر کیا گیا ہے۔ قادیان دارالامان میں مہمانان کرام کی بسہولت رہائش کے لیے اب بہتر انتظامات ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اس کی پرانی اور نئی تصاویر دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وسع مکانکہ کا الہام کس شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ قادیان میں مہمانوں کی رہائش کے لیے کئی گیسٹ ہاؤسز مثلاً سرائے وسیم، سرائے خدمت، سرائے حسن، سرائے ایوب، سرائے عبید اللہ گیسٹ ہاؤسز کی تعمیر کی گئی ہے۔ نیز پہلے سے موجود سرائے فاطمہ، بیت العافیت، سرائے مبارکہ اور سرائے بشیر گیسٹ ہاؤسز کی رینوویشن کی گئی ہے۔ اسی طرح گیسٹ ہاؤسز دارالانوار میں ہی 50 ٹوائلٹس پر مشتمل ٹوائلٹس بلاک بھی تعمیر کیا گیا ہے تاکہ جلسہ سالانہ اور دیگر اجتماعات کے موقع پر مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو۔ موسم سرما میں گرم پانی کی سہولت بھی مہیا کروائی گئی ہے۔ سیدنا حضور اقدس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی ضروریات کے پیش نظر موجودہ عمارت کی رینوویشن کے ساتھ ساتھ ایک نئی عمارت بھی تعمیر کی گئی ہے جس میں فرسٹ فلور پر سینئر سیکنڈری اسکول کی کلاسز اور گراؤنڈ فلور پر پرائمری سیکشن کی کلاسز بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جدید سہولیات کے ساتھ تعلیم الاسلام ہائی اسکول ترقیات کی نئی منازل طے کر رہا ہے الحمدللہ۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے جلسہ گاہ قادیان میں مستقل انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس پورے احاطے کا نام حضور انور نے بستان احمد منظور فرمایا ہے۔ اس پورے احاطے کی 4 دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں مختلف شعبوں مثلاً سمیع بصری اور ترجمانی کے لیے مستقل کیبنز بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح مہمانوں کی سہولت کے لیے مستقل ٹوائلٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ سال بھر اس پورے احاطہ کی مینٹیننس
اور گھاس وغیرہ کی کٹنگ کی جاتی ہے، اور اسے عام دنوں میں کھیل کے میدان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ذیلی تنظیموں کے اجتماعات کا انعقاد بھی یہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فٹ بال، کرکٹ اور والی بال وغیرہ کے ٹورنامنٹ بھی یہیں کروائے جاتے ہیں۔ حضور انور کی خصوصی رہنمائی کے مطابق قادیان میں ایک روٹی پلانٹ بھی لگایا گیا ہے، جس میں بیرون ملک سے روٹی پکانے کی آٹومیٹک مشین لا کر نصب کی گئی ہے، جس میں کم و بیش 8000 روٹی 1 گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے۔ اس روٹی پلانٹ کے لیے ایک وسیع و عریض عمارت بھی تیار کی گئی ہے۔ اس پلانٹ میں آئندہ کی ضروریات کے لیے مزید پلانٹ نصب کرنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نور ہسپتال، جسے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اس کے لیے نئی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ اس عمارت کا افتتاح بھی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے سن 2005 میں فرمایا تھا۔ پھر اب گزشتہ 3 سالوں میں اس ہسپتال کی مکمل رینوویشن کر کے اس کو مزید وسیع کیا گیا ہے، جس سے مریضوں کے علاج کی بہتر سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ لدھیانہ میں دارالبیت، جہاں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لی تھی، اس عمارت کی حالت بھی کافی خستہ ہو چکی تھی۔ سیدنا حضور انور کی خصوصی رہنمائی کے مطابق اس عمارت کی مکمل رینوویشن کی گئی ہے۔ تاریخی حصہ کی رینوویشن کے ساتھ ساتھ غیر تاریخی حصہ کو منہدم کر کے اس کی جگہ ایک 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہوشیار پور کا یہ تاریخی مکان، جس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 40 دن متواتر دنیا سے منقطع ہو کر عبادات بجا لائیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موعود کی پیشگوئی سے نوازا، اس بابرکت مکان کی رینوویشن بھی حضور انور کی توجہ مبارک اور خصوصی رہنمائی کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی ہے۔ اس پورے مکان کو اس کی اصل شکل میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہر طرح سے مضبوط بھی کیا گیا ہے، اور زائرین کی سہولت کے بھی تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ تو مختصراً چند عمارت کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی قادیان میں کئی تعمیرات ہوئی ہیں اور پرانی عمارات کو رینوویٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً دفاتر جلسہ سالانہ کی رینوویشن، دفتر صدر عمومی کی رینوویشن اور لنگر خانوں کی تعمیر اور رینوویشن، جن کا ذکر یہاں موجب طوالت ہے۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں گزشتہ تقریباً 20 سالوں کے دوران مجموعی طور پر کل 217 نئے فلیٹس اور کوارٹرز کارکنان سلسلہ کے لیے تعمیر ہوئے ہیں، اور کم و بیش 315 پرانے فلیٹس اور کوارٹرز کی رینوویشن کر کے انہیں کارکنان و واقفین زندگی کے لیے دوبارہ رہائش کے قابل بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور کے دور سعید میں وسع مکانہ کا الہام بار بار نئی سے نئی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں اس الہام کو پہلے سے بڑھ کر اور بار بار پورا ہونے کے سامان پیدا فرماتا رہے، آمین۔ اور اس غرض کے لیے ہم سب خادمین سلسلہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔